متی رسول کی انجیل 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ جب اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ یسوع نے اسے کہا، خبردار کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور جو نذر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آج کا مضمون ہے ایمان کے ساتھ یسوع کو چھو لے تو وہ فوری طور پر معجزانہ قدرت کے ساتھ شفا دے گا۔ ایسے خدا کے کلام مقدس میں کہ آپ کو مسیح چھو لے یا آپ مسیح کو چھو لیں، اس کے لیے آپ کو قریب آنا ہوگا، اس کو آپ مسیح کے حضور آنا ہوگا، اور اس کے حضور آنے کے لیے اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے تو اس گناہ کے ساتھ آپ اس کے حضور نہیں آ سکتے، کیونکہ گناہ انسان کو خدا سے دور کرتا ہے، گناہ انسان کو خدا کی حضوری سے دور کرتا ہے اور وہ اس کے قریب نہیں آتا۔ گویا گناہ رکاوٹ کا سبب ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ شفا پائے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا مسئلہ حل ہو، تو اس کے لیے آپ کو اپنے مسیح کے پاس، اپنے شافی کے پاس، اپنے منجی کے پاس آپ کو آنا ہے، اور جب آپ آئیں گے آپ کے ایمان کے عین مطابق آپ کے لیے معجزہ یقینی طور پر ہوگا، اور وہ آپ کو چھو لے گا۔ یہاں پر ہم ایک ایسے شخص کو جو ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا علاج اس وقت ڈاکٹرز کے پاس نہ تھا۔ متی کی انجیل 8واں باب، جب اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اب الفاظ پر غور کریں اور انداز پر بھی غور کریں۔ جب ہم متی 8واں باب دوسری آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو شفا ملے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا مسئلہ حل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روزگار ملے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو اولاد ملے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرض کی لعنت سے رہائی پائیں، تو آپ کو خزانوں کے مالک یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ کوڑی جان گیا کہ کوئی اور ذریعہ میری شفا کا ہے ہی نہیں، کوئی اور وسیلہ ہے ہی نہیں، کوئی اور طریقہ کار ہے ہی نہیں، کوئی اور زاویہ رہائی ہے ہی نہیں، اور صرف خدا کا بیٹا یسوع مسیح میری شفا ہے۔ اور بڑے ایمان کے ساتھ، ایمان کے گہرائی کے ساتھ اور بڑی توقعات لے کر وہ اس کے حضور آ گیا۔ اور جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ بالعموم کوڑی تندرست کے پاس نہیں آ سکتا تھا،
لیکن وہ مسیح کے پاس آیا، اور کوڑ کو گناہ کی علامت بھی کہا گیا ہے۔ گناہ کو کوڑ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جب آپ کی زندگی میں گناہ ہے، جب آپ کی زندگی میں ناراستی ہے، جب آپ کی زندگی میں خدا کی نافرمانی ہے اور حکم عدولی ہے، آپ خدا سے دور ہیں، آپ خدا کی حضوری میں نہیں ہیں، اور پھر وہ اس سے دور ہونا، گناہ کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ بیماریوں اور دکھوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں، ازدواجی پرابلمز اور بہت سے مسائل کا باعث ہے۔ کیونکہ مسیح سے جدا ہو کر مسائل اور پریشانیاں ہیں، لیکن جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں اور اس کے حضور آتے ہیں اور احساس کرتے ہیں، ادراک حاصل کرتے ہیں کہ مسیح پاک ہے اور میں پاک ہوں، اور اس کی پاکیزگی کا تقدس سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ کی زندگی پر غور کرتے ہیں، آپ کی زندگی سے ان گناہوں کو، ان ناراضیوں کو اور بدعمالیوں کو آپ اپنی زندگی سے دور کرتے ہیں، اور یہ وہ لمحہ ہے جس میں آپ کی شفا، آپ کی رہائی، آپ کی خلاصی، آپ کی آزادی، آپ کے گھرانے میں برکات کا نزول یقینی طور پر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے سوچا کہ وہ پاک ہے لیکن میں ناپاک ہوں، وہ شافی ہے اور میں اسی سے شفا پا سکتا ہوں، لیکن گناہ کے ساتھ نہیں، اس گناہ کے ساتھ میں اس کے حضور آ ہی نہیں سکتا۔ اور آپ اپنا تجزیہ کرتے ہیں، آپ نے گناہ کا ادراک کر کے آپ نے گناہ کو ترک کرتے ہیں، اور پھر مسیح کے پاس آتے ہیں، اس کے حضور آتے ہیں۔ اور آنے میں بھی غور کریں ذرا کلام مقدس میں، متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی دوسری آیت، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اب وہ مسیح کے پاس آیا اور سجدہ ریز ہو گیا، سجدے میں گر گیا، اس کے سامنے جھک گیا، اس کے سامنے آپ نے آپ کو انڈیل دیا، اور جب گلاس سیدھا رہے تو جو کچھ اس میں ہے وہ رہے گا، لیکن جب آپ اس کو الٹا دیں گے، آپ اسے جھکا دیں گے، اور جو کچھ اس میں ہے سب نکل جائے گا۔ منفی سوچیں، منفی خیال، منفی کام اور اعمال بد، اور یہ سب زندگی سے خارج ہوتے ہیں، اور آپ مسیح کے قدموں میں جھکتے ہیں۔ مسیح کو آپ پر رحم آتا ہے، آپ پر ترس کھاتا ہے، اور آپ نے دست شفا کو آپ کی طرف بڑھا لیتا ہے، کیونکہ آپ اس ایمان کے ساتھ، اس گہرائی کے ساتھ، اور اس قدر اس ایمان کے اس گہرے بھید سے واقف ہو کر آپ اس ایمان کے ساتھ کہتے ہیں، اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں، اور اگر تو چاہے میں شفا پا سکتا ہوں، تو چاہے میں تندرست ہو سکتا ہوں، تو چاہے میرا قرض اتر سکتا ہے، تو چاہے میں اولاد پا سکتا ہوں، تو چاہے میں اولاد پا سکتی ہوں، تو چاہے میرے بدن کے ایک ایک سسٹم کو تو نارمل کر سکتا ہے۔ جب آپ اس لیول پر آتے ہیں اور اس انداز سے اس کے سامنے مؤدبانہ انداز سے جھک جاتے ہیں، عاجز ہو جاتے ہیں، انکسار ہو جاتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں کہ اگر تو چاہے تو میں شفا پا سکتا ہوں، تو چاہے تو میں تندرستی حاصل کر سکتا ہوں، تو چاہے میں اولاد پا سکتا ہوں، تو چاہے میں روزگار حاصل کر سکتا ہوں، تو چاہے میرا قرض اتر سکتا ہے، اور تو چاہے مجھے برکت مل سکتی ہے، اور تو چاہے تو میرے اس لا علاج مرض کا تو علاج کر سکتا ہے۔ جب آپ ایمان کے اس درجے پر پہنچتے ہیں اور ساتھ ہی انکساری بھی ہے، اس میں نے آپ کو بتایا پہلا سٹیپ اپنے گناہ کا اقرار کرنا ہے، نمبر 2 اس کے حضور جھکنا ہے، نمبر 3 اس کے اتنا قریب آنا ہے کہ وہ آپ کو چھو دے۔ اور کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 8واں باب
اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے اسے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا، وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ اب دیکھیں انسٹنٹلی، فوری طور پر، امیجیٹلی، اسی لمحہ آپ جب اس سے کہا آپ کے اگر بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، حالات ایسے ہیں کہ رشتے نہیں ہو رہے، آپ مسیح کے پاس آئیں، یا تعلیمی طور پر ناکام ہو رہے ہیں، بار بار فیل ہو رہے ہیں، آپ مسیح کے پاس آئیں۔ ہر ایک مسئلے کا حل مسیح کے پاس ہے، ہر ایک مسئلہ وہ حل کر سکتا ہے، ہر معاملے کو وہ اپنی قدرت سے ٹھیک کر سکتا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے تاخیر نہیں ہوئی۔ یہاں پر اس آیت کو دیکھیں ذرا میرے ساتھ، متی رسول کی انجیل 8واں باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا اسے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا۔ اب کتنی عظیم بات ہے، شافی کا ہاتھ کوڑی کی طرف بڑھ گیا۔ خدا کا قادر ہاتھ آپ کی طرف بڑھتا ہے، آپ کے مسئلے کے حل کے لیے، آپ کے مسئلے کے سلوشن کے لیے، آپ کے بحران کو دور کرنے کے لیے، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، آپ کے گھر کے حالات کو بدلنے کے لیے اور ابلیسی قوتوں کو آپ کی زندگی یا آپ کی عزیزوں کی زندگی سے دور کرنے کے لیے خدا کا ہاتھ بڑھ جاتا ہے، تاکہ وہ ایک معجزہ کرے، اور معجزہ بھی فوری طور پر ہوتا ہے، انسٹنٹلی ہوتا ہے اور امیجیٹلی ہوتا ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھایا، لکھا ہے اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا، صرف دور ہی نہیں رہا، اب کتنا رحم اور درد سے بھرا ہوا خدا ہے کہ اسے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو لیا، اور جب چھوا تو بائبل بیان کرتی ہے اسی لمحہ اسے شفا ملی، اسی لمحہ کوڑ جاتا رہا، کوڑ جو کہ لا علاج تھا، لیکن ایک لمحے میں یک لخت فی الفور اس کا مرض جاتا۔ آپ کا مرض دور کر سکتا ہے تو صرف یسوع کر سکتا ہے، آپ کے بحران کو حل کر سکتا ہے تو صرف یسوع کر سکتا ہے، آپ کی عزیزوں میں معجزہ کر سکتا ہے تو صرف یسوع کر سکتا ہے۔ جب آپ ایمان کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک بڑا معجزہ کرتا ہے، ایک بڑا کام آپ کے لیے کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں کلام مقدس میں 30 آیت میں لکھا ہے اسے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ پاک صاف ہو جا، وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ مسیح نے ہاتھ بڑھایا، نمبر 2 مسیح نے چھوا، اور نمبر 3 کلام کیا اور وہ شفا پا گیا۔ عزیزو، مسیح کے ہاں کوئی دیر اور تاخیر نہیں ہے، فوری طور پر اس کی قدرت سے کام ہوتا ہے۔ اب مسیح چھوتا ہے، اسے چھو لیا، اپنے ہاتھ کو بڑھایا، شاید دنیا نے آپ کو رد کر دیا ہے، شاید بیماریوں نے آپ کو لوگوں سے دور کر دیا ہے، شاید دکھوں نے آپ کو اپنوں سے جدا کر دیا ہے، لیکن آپ کے اپنے آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ آپ سے جدا ہے۔ بیماریوں نے آپ کو، مصیبتوں نے، پریشانیوں نے آپ کو اپنوں سے جدا کیا ہے، لیکن مسیح ان دکھوں میں آپ کی بالکل ساتھ ہے، اور فرماتا ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ جب ہمیشہ کہا تو اس کے معنی ہے کہ دکھ نہیں، سکھ میں نہیں، سکھ بھی ہو یا دکھ بھی ہو وہ آپ کے ساتھ۔ عزیزو، بہت سے دکھ میں نہیں ساتھ ہوتے، سکھ میں ہوتے ہیں۔ ایک شخص اس سے خاتون سے شادی کی، اور جب شادی ہوگی اور جیسے ہی شادی ہوئی
10-15 दिन के बाद उसने उसे छोड़ दिया। और रीजन क्या बताया? उससे जाना था साउथ अफ्रीका और उससे उससे शादी की कि मैं भी साथ ही चला जाऊंगा, या ये जाएगी तो फिर उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा। और उसके बाद उससे उसका रिफ्यूज हो गया और कुछ ऐसी वजह थी कि कभी भी नहीं जा सकेगी, तो उससे छोड़ दिया। उसने कहा भाई जब ये जा नहीं सकेगी तो मुझे क्या फायदा। अब उससे गर्ज के लिए और फायदे के लिए कि ये साउथ अफ्रीका जाएगी और फिर मैं भी चला जाऊंगा। और जब वो ना गई, जब तक वो उससे जाना था वो बड़ा अच्छा भी रहा, साथ रहा, लेकिन जब देखा कि ये नहीं जा सकेगी तो उससे अलहदगी अख्तियार कर ली। लेकिन मैं जो बात आपको बयान करना चाहता हूँ, इंसान तो ऐसा कर सकता है। या एक और खातून थी, उसने शादी के 1 साल के बाद अपने शौक को छोड़ दिया। उसने कहा मुझे तो ये था कि बड़ी अच्छी जॉब लगा, और उसकी जॉब 6 महीने के बाद छूट गई और उसके बाद बहरान आया। उसने कहा मैंने तो खुशियों के लिए शादी की थी कि ये बड़ा वेल ऑफ है, तो ये तो ऐसा है। तो उसने कहा फिर मैंने रहना ही नहीं था। शायद कोई इंसान आपके साथ सिर्फ सुख में और खुशियों में रहना चाहता है, या रहना चाहते हैं आपके अजीज औकार। लेकिन बाइबल ये बयान करती है कि हमारा खुदा दुखों में भी हमारे साथ रहता है और वो नहीं छोड़ता। कहता मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा। कोड़ी के माँ बाप ने उसको छोड़ दिया, उसके अजीज वकारब ने छोड़ दिया, शादीशुदा होगा तो बीवी ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया। लेकिन मसीह की लासमाल और अजीम मोहब्बत को देखे कि वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा लेता है और उसे छू लेता है और उससे बात करता है, उससे कलाम करता है। इतना उसके करीब आ गया है कि उसने अपना हाथ बढ़ाकर छू लिया है। और इस कदर हमारा खुदा हमारे करीब है, इस कदर हमसे मोहब्बत करता है, इस कदर हमसे प्यार करता है। बहरान में भी, मुसीबत में भी, परेशानी में भी और दुख में भी वो हमारे साथ है, और उसका साथ रहना हमारे दुखों का खात्मा। मसीह ने हाथ बढ़ाया, उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और उसी लम्हा बाइबल बयान करती है कि वो पाक साफ हो गया, वो शिफा पा गया मसीह के छूने से, और उस छूने की कुदरत से और उस हुजूरी से और उस बड़े जलाल से नामुमकिन काम मुमकिन हो गया। और ला इलाज मर्ज का इलाज हो गया। और ये काम मेरे, आपके लिए और आप सब के लिए खुदा का बेटा यीशु करता है। आइए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को देखें। मत्ती की इंजील 8वां बाब और इसकी 15वीं आयत। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसे उसका हाथ छुआ और तब उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। अब मसीह खुद हमारे पास आ जाता। आइए मेरे साथ जरा देखें 14वीं आयत, मत्ती की इंजील 8वां बाब इसकी 14वीं आयत। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा, उसे उसका हाथ छुआ और तब उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। बाइबल ये बयान करती है हमारा खुदा हमारे पास आ जाता है। वो तो आसमानों के आसमान में है, लेकिन वो हमारे लिए, हमारी शिफा के लिए और हमारे मसले के हल के लिए हम जहां भी हैं वो वहां आ जाता है और आकर छू लेता है। पतरस की सास तप में पड़ी है अपने घर में और मसीह वहां आ गया
اور کلام خدا میں لکھا ہے، متی 8واں باب 15ویں آیت، اسے اس کا ہاتھ چھوا اور تب اس پر سے اتر گئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ مسیح نے اس کا ہاتھ چھوا۔ کتنی قدرت ہے ہمارے مسیح میں کہ تاب میں پڑی ہوئی خاتون، اس سے اس کا ہاتھ چھوا اور بائبل بیان کرتی ہے فوری طور پر معجزہ ہو گیا، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں قدرت ہے، اس لیے کہ اس کا ہاتھ قادر ہے کہ ہمارے ہر مسئلے کو حل کرے۔ ہر مسئلے کا سلوشن مسیح کے پاس، وہ ہر مسئلے کو اپنے اس قادر ہاتھ سے حل کرتا ہے۔ کس قدر رحیم ہے، کس قدر محبت کرنے والا کہ وہ ہمارے پرابلم میں ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ یہ تو تب میں پڑی ہے لیکن وہ خود چل کے آ گیا۔ اسے نہیں کہا کہ ایمبولینس کے ذریعے سے میرے پاس لاؤ، اسے کہا اسٹریچر، اس نے یہ نہیں کہا کہ اسے اسٹریچر پر رکھ کر میرے پاس لے آؤ۔ کتنا عظیم ڈاکٹر ہے جو خود چل کے وہاں چلا گیا اور بالکل مفت، کوئی فیس نہیں۔ شاید ڈاکٹر کو گھر بلائیں تو وہ آپ کے ہزاروں روپے فیس لیں آنے کی، یعنی جو بہت بڑا ڈاکٹر ہو، لیکن یہ تو ڈاکٹر کا ڈاکٹر ہے جو بالکل مفت آپ کو شفا دیتا، مفت آپ کے مسائل کا حل کرتا ہے، اور بس اس کی حضوری ہی مسائل کا حل ہے، اس کا آ جانا ہی مسئلے کا حل ہے۔ اور اس میں بھی ایمان کا بڑا بھید ہے کہ بس اب مسیح آ گیا ہے، اب تو مسئلہ حل ہے، اب اس سے چھو لیا ہے، اب مسئلہ حل ہے۔ اور جب مسیح آپ کو چھو لے، بیماریاں آپ کے بدن سے جاتی رہتی، مسیح چھو لے تو بخار آپ کا جاتا رہتا ہے۔ یہ نہیں آپ سوچیں یہ بخار بڑا دیر کا ہے، میعادی ہے اور اب ہو سکتا ہے اور کوئی 8-10 دن رہے۔ جب آپ مسیح کی حضوری میں آتے ہیں، مسیح کے قدموں میں آتے ہیں، تو ایک لمحے میں آپ کے بدن سے پرانا بخار، میعادی بخار اور آئی فیور ایک لمحے میں چلا جائے۔ کتنا عظیم ہے ہمارا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ کوڑی کو اس سے چھوا تو کوڑ چلا گیا، پترس کی سانس کے آگ کو چھوا تو بائبل بیان کرتی ہے کہ بخار اس کے بدن سے چلا گیا۔ آگے اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے مرکز کی انجیل پہلا باب، خدا کے کلام مقدس میں جب ہم مرکز کی انجیل پہلے باب 40ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے، اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اب 41ویں آیت میں جو بڑی اہم بات ہے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس نے اس پر ترس کھا کر، وہ ہم پر اس دکھ میں ترس کھاتا ہے جن سے آپ محبت کرتے ہیں نا، جب وہ بڑے دکھ میں ہو تو بہت روتے ہیں۔ ایک دفعہ میں گاؤں میں گیا تو ان کی بیٹی بڑی بری حالت میں تھی، کھیتوں میں کام کرتی، ایسے اچھے کا وہ شہر میں رہتے، اور جب وہ آئے اور انہوں نے بچی کو دیکھا تو ان کی آنسو نکل آئے اور بڑا انہیں ترس آیا، اور اس کی ماں بعد میں کہتی ہے بڑا مجھے اپنی بچی پر ترس آیا۔ کیوں ترس آیا؟ اس سے کہ اسے اپنی بچی سے محبت ہے۔ مسیح کو اصل میں ہم سے اتنی محبت ہے کہ وہ دکھ میں دیکھ کر
نہیں چاہتا کہ دکھ ہماری زندگی میں ہمیشہ رہے، اور وہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے تاکہ ہمارے دکھ کو دور کر دے، اور اس کے اس طرز کے لیے ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ وہ اس قدر ہم سے محبت کرتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے متی کی انجیل 20واں باب، متی کی انجیل 20واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع کو ترس آیا اور اس نے ان کی آنکھوں کو چھوا اور وہ فوراً بینا ہو گئے اور اس کے پیچھے ہو گئے۔ بائبل کی بیان کرتی ہے اندھوں کی آنکھوں کو سے چھوا، وہ ہماری اس پرابلم کو، جہاں پرابلم ہے وہاں اس کا ہاتھ آتا ہے اور بس مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اور یہ اندھے ہیں، مسیح نے ان کی آنکھوں کو چھوا، اپنا ہاتھ بڑھایا اور انہیں چھو کر شفا دے دی۔ عزیزو، صرف اس کا ہاتھ کوڑی کو ہی شفا نہیں دے سکتا بلکہ سب معاملات کو حل کر سکتا۔ جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کوڑی کو ٹھیک کیا، بیمار کو ٹھیک کیا، اور اندھوں کی آنکھوں کو ٹھیک کیا، اسے چھو دیا ان کی آنکھوں، اور جتنے ان آنکھوں میں ڈیفیکٹ تھے یا ڈیفیکٹیو آئیز تھیں، سارے ڈیفیکٹ ختم ہو گئے اور بینائی انہوں نے پائی۔ آپ کی باڈی کے ہر آرگن کو اور ہر سسٹم کو اس کا ہاتھ ٹھیک کر سکتا۔ آپ کے بدن کو سر سے لے کے پاؤں کے تلوے تھا، وہ ہر جسم کو اور اس کے سسٹم کو وہ نارمل کر سکتا، اور اسی طرح آپ کے گھر کے ہر سسٹم کو وہ ٹھیک کر سکتا ہے، آپ کی زندگی کے ہر سسٹم کو وہ ٹھیک کر سکتا ہے، آپ کی ہر ایک پریشانی کو وہ دور کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا ہاتھ قادر ہے اور وہ قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں، مرکز کی انجیل مرکز کی انجیل 6واں باب اور اس کی 56ویں آیت کو پڑھے گی۔ متی کی انجیل 6واں باب اور اس کی 56ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ گاؤں، شہروں اور بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا، لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لیں، اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے۔ اب ایک اور خاص بات، نہ صرف اس کے ہاتھ بڑھانے سے ہی شفا ہے، اس کی حضوری میں شفا ہے۔ اب جتنے بھی وہاں آئے انہوں نے منت کی، مرکز 6واں باب اس کی 56ویں آیت، اور وہ گاؤں، شہروں اور بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا۔ اب یہ شفا صرف جو گاؤں کے لوگ ہیں ان کے لیے نہیں، گاؤں ہو، شہر ہو یا بستیاں، یعنی ولیج ہے، سٹی ہے یا ٹاؤن ہے، ہر شخص کے لیے جو جہاں بھی رہتا ہے، جس علاقے میں بھی رہتا ہے، مسیح کی محبت اور قدرت اس کے لیے اسی طرح ہے۔ وہ امتیاز نہیں کرتا کہ یہ گاؤں کا ہے میں تو شہر والوں کو شفا دیتا ہوں، یا یہ شہر میں ہے اس کو شفا دیتا ہوں، یہ تو بستی سے آیا ہے۔
آپ جہاں سے بھی آئیں لیکن اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، وہ اس بات کا کوئی خیال نہیں کرتا کہ آپ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، آپ اعلیٰ معاشرے کے رکن ہیں یا ایک ادنا سے معاشرے کے رکن ہیں، وہ تو آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے اور آپ کے آنے کو دیکھتا ہے اور آپ کا ایمان دیکھتا ہے کہ یہ ایمان کے ساتھ میرے پاس آیا ہے یا آئی ہے، اور وہ آپ کے لیے قدرت کے ساتھ کام کرتا۔ عزیز بائبل یہ بیان کرتی ہے، مرکز چھٹا باب اس کی 56 میں آئے، اور وہ گاؤں، شہروں اور بستیوں میں جہاں کہیں جاتا تھا، لوگ بیماروں کو بازاروں میں رکھ کر اس کی منت کرتے تھے کہ وہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لیں، اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے۔ اب وہ کنارہ چھونا ہے تو بھی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی منت کرتے تھے کہ صرف اس کی پوشاک کا کنارہ چھوئیں۔ اب وہ انفارم کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں اور منت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ مسیح کے ہاتھ میں قدرت ہے، وہ جانتے ہیں مسیح میں مسا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس مسا کے سبب سے ہمارے لیے شفا ہے، ہمارے عزیزوں کے لیے شفا ہے، ہمارے لوگوں کے لیے برکت ہے، اور وہ اس لیے بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ اس کی منت کرتے ہیں کہ بس ہمیں تو چھونے دے، ہم تیرے پاس آئیں، ہمارے مریض تیرے پاس آ جائیں، تیرے قدموں میں آ جائیں، اور ان کا فاصلہ ختم ہو جائے، اور بس وہ اس حد تک آ جائیں کہ تجھے چھو لیں، تیرے اس پوشاک کے کنارے کو چھو لیں۔ عزیزو بائبل بیان کرتی ہے، کلام خدا میں بڑی وضاحت و صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے آخری حصے میں، اور جتنے اسے چھوتے تھے شفا پاتے تھے، جتنے چھوتے تھے۔ آج ایمان کے ساتھ مسیح کو چھو، ایمان کے ساتھ اس کے قریب آ جائیں۔ آپ کا مسئلہ خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، آپ کا دکھ خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، آپ کی بیماری خواہ کیسی ہی کیوں نہ ہو، اور آپ کے گھر کے حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، جب آپ مسیح کے پاس آ جاتے ہیں تو 100% ان کو ٹھیک ہونا، اور وہ ٹھیک ہوتے ہیں، اس لیے کہ مسیح کی قدرت سے اور قوت سے آپ معمور ہو جاتے ہیں، اور وہ سارے ابلیس کے بندھن، قرض کے بندھن، ناکامی کے بندھن، رشتوں میں رکاوٹوں کے بندھن، یسوع کی قدرت سے اسی لمحہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتے ہیں، اور آپ جو چاہتے ہیں وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ خدا آپ کے لیے اپنی معجزانہ قدرت سے کام کرتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے مرکز کی انجیل 7واں باب، اور اس کی 33ویں آیت سے پڑھوں گا۔ بلکہ ہم 32ویں آیت سے پڑھیں گے۔ مرکز کی انجیل 7واں باب اس کی 32ویں آیت، اور لوگوں نے ایک بیرے کو جو ہکلا بھی تھا اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ۔ اب دیکھیں وہ منت کرتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ۔ آپ کے بچے ہکلے یعنی ہکلا کر بولتے ہیں مسیح کے ہاتھ کے نیچے رہا، اور کہے مسیح میرے بیٹے کو چھو۔ یا آپ کی زبان میں لکنت ہے، یا آپ فصیح زبان نہیں ہے، آپ مسیح کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں۔
کہ بس اپنا ہاتھ رکھ، اور جب تو ہاتھ رکھے گا میرا ایمان ہے کہ مسیح میں ٹھیک ہو جائیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں۔ ایمان کے ساتھ اس کے ہاتھ کو محسوس کریں، ایمان کے ساتھ اس کی قربت میں آئیں، ایمان کے ساتھ اس کے قدموں میں جھک جائیں، ایمان کے ساتھ اس کی منت کریں کہ خداوند بس تو ہاتھ رکھ، اور اس کا ہاتھ جہاں آتا ہے نا وہاں سے دشمن اور اس کے منصوبے ناکام ہو جائیں، اور جہاں اس کا ہاتھ آتا ہے وہاں بدروہیں اور بیماریاں جاتی جاتی، جہاں اس کا ہاتھ آتا ہے وہاں جادوگروں کا سارا علم اور سارے اثرات جاتے رہتے ہیں۔ اور یہ کتنی عظیم بات ہے کہ اسے دعوت دیں کہ خداوند مجھ پر اپنا ہاتھ رکھ، خداوند میرے بیٹے پر اپنا ہاتھ رکھ، خداوند ہمارے کاروبار پر اپنا ہاتھ رکھ، خداوند میرا بھائی تندرست نہیں اس پر اپنا ہاتھ رکھ، خداوند میری بیوی ٹھیک نہیں اس پر اپنا ہاتھ رکھ، خداوند میرا شوہر ٹھیک نہیں بیوی کہے اس پر ہاتھ رکھ۔ اور جب خدا کا ہاتھ آتا ہے نا تو بلیسنگ اور اس مسا کے سبب سے بیماریاں اور تو کمزوریاں جاتی ہیں۔ اور اگر میاں بیوی کے درمیان نفاق ہے، نفرت ہے، اختلاف ہے، تو خداوند یہ سے منت کرے خداوند ہم دونوں پر ہاتھ رکھ، اور وہ ری جوائن کر دیتے ہیں۔ عزیز اس کا ہاتھ قدرت والا، اور کلام خدا میں دیکھیں میرے ساتھ مرکز کی انجیل 7واں باب اور اس کی 32ویں آیت، اور لوگوں نے ایک بہرے کو جو اکلا بھی تھا اس کے پاس لا کر اس کی منت کی کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ، وہ اس کو بھیڑ میں سے الگ لے گیا اور اپنی انگلیاں اس کے کانوں میں ڈالی اور تھوک کر اس کی زبان چھوئی اور آسمان کی طرف نظر کر کے ایک آہ بھری اور اس سے کہا افتح، یعنی کھل جا، اور اس کے کان کھل گئے اور اس کی زبان کی گرہ کھل گئی اور وہ صاف بولنے لگا۔ اب کان آپ کے بند ہیں، شیطان نے آپ کے کانوں کو بند کیا۔ کئی ایسے میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ بشپ صاحب میرے کان کئی دنوں سے بند ہے، کوئی آواز ہی نہیں سنائی دیتی، اور میں نے کلام مقدس سے سیکھا کہ خدا کانوں کو کھول دیتا ہے، اور مسیح نے اس کے کانوں پر انگلیاں رکھی اور انگلیاں ڈال کر اس سے فرمایا افتح، یعنی کھل جا، اور دونوں کان بھی کھل گئے اور زبان کی گرہ بھی کھل گئی۔ اس کا مطلب ہے زبان بھی ٹھیک ہو گئی اور سننا بھی ٹھیک ہو گئی۔ اس کا ہاتھ آپ کی قوت سماعت کو ٹھیک کرتا ہے، اس کا ہاتھ آپ کی قوت گویائی کو ٹھیک کرتا ہے، اس کا ہاتھ آپ کے دل کے مرض کو ٹھیک کرتا ہے، اور اس سے کہیں خدا میرے دل کو چھو، وہ آپ کے بدن کو مکمل طور پر بحال کرنے پر قادر ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل 8واں باب، مسیح کا ہاتھ قدرت والا ہے۔ لوکا کی انجیل 8واں باب اس کی 44ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور اسی دم اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اب کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ اسے چھو لیتے ہیں تو پوشیدہ امراض بھی جاتے رہتے ہیں۔ شاید آپ پوشیدہ مرض میں مبتلا ہیں، لیکن پوشیدہ امراض بھی آپ کی زندگی سے جاتے ہیں،
جب آپ مسیح کے قدموں میں آتے ہیں. شاید کسی کو بیان کرتے ہوئے بھی آپ کو اچھا نہ فیل ہو وہ مرض، لیکن جب آپ ایمان کے ساتھ مسیح کے پاس آتے ہیں، اس کے حضور آتے ہیں اور اسے چھو لیتے ہیں، آپ کے اس مرض کو وہ اپنی قدرت سے دور کرتا ہے. عزیزوں، اس میں بڑی قدرت ہے. اب وہ آپ کے لیے عظیم کام کرتا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل 22واں باب اور اس کی 49ویں آیت کو پڑھوں گا. لوکا کی انجیل 22واں باب 49ویں آیت میں لکھا ہے، جب اس کے ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے والا ہے تو کہا، اے خداوند، کیا ہم تلوار چلائیں؟ اور ان میں سے ایک نے سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دانہ کان اڑا دیا. یسوع نے جواب میں کہا، اتنے پر کفایت کرو، اور اس کے کان کو چھو کر اس کو اچھا کر دیا. عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے کہ سردار کاہن کے نوکر کا کان اڑا دیا. اڑا دیا سے مراد تلوار سے کان اس کے بدن سے زمین پر گر گیا. اڑا دیا یعنی تلوار سے کان اڑ گیا، کٹ گیا، گر گیا. مسیح نے پکڑا اور اپنے ہاتھوں سے اس کان کو لگا دیا. کتنی عظیم بات کہ اس کا ہاتھ اتنا قدرت والا ہے کہ وہ ٹوٹے کو جوڑ سکتا ہے، تو وہ آپ کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو بھی جوڑ سکتا ہے. یہ ایمان کے ساتھ آپ کی زندگی میں ہوتی ہے. اب وہ کان اس کے بدن سے الگ ہو گیا، اور میاں بیوی بھی لکھا ہے تو شل بی ون. بدن کا حصہ کٹ جاتے ہیں، لیکن مسیح کا ہاتھ ان کو پھر جوڑ دیتا. کتنا قادر ہاتھ ہے، کتنا قوت بخش ہاتھ ہے، کتنا محبت سے بھرا ہاتھ ہے. اور جب وہ ہاتھ آپ کی طرف آتا ہے، پھر آپ کی پرابلم کا سولوشن ہے، آپ کی مسئلے کا حل ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل 14واں باب متی کی انجیل 14واں باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہاں کے لوگوں نے اسے پہچان کر اس سارے گرد و نواح میں خبر بھیجی اور سب بیماروں کو اس کے پاس لائے، اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا وہ اچھے ہو گئے. 100% جتنوں نے چھوا، جنہوں نے نہیں چھوا تو وہ الگ بات. جتنوں نے چھوا ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ اس سے چھوا اور ٹھیک نہ ہوا. آج آپ بھی مسیح کو چھو لیں اور آپ کے لیے آزاد اور رہائی ہے. میرے ساتھ دیکھیں کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 4 باب اور اس کی 40ویں آیت کو پڑھیں گے. لوکا کی انجیل 4 باب 40ویں آیت میں لکھا ہے، اور سورج کے ڈوبتے وقت وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کی بیماریوں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے، اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کر دیا. اور بدلوں نے بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے
بوتوں میں سے نکل گئی اور وہ انہیں جھڑکتا اور بولنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ مسیح، اب مسیح کا ہاتھ ان پر آتا ہے تو بری روحیں وہ ان بدنوں سے نکل گئی۔ اور اسی طرح مسیح نے اپنے خادم کو بھی اختیار دیا ہے، اسے کہا میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھو کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تمہیں کسی چیز سے کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ اور ایسی ایک بدرو گرفتار اس کو باندھ کر لائے تھے زنجیروں سے کہ وہ اس قدر پرتشدد تھا، اور جب یہاں آیا تو میں نے اسے کہا کھول دے۔ اس کی والدہ نے کہا کہ یہ میرا دانت توڑ چکا ہے اور گھر میں سب برتن بھی توڑے ہیں، تو اگر آپ، میں نے کہا آپ اس سے فکر نہیں کریں، کھول دے۔ جیسے ہی کھولا اور اس نے یوں کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا یسوع کے نام سے رک جا۔ اس کا ہاتھ وہیں رکا رہا، اور پھر میں نے اس پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اور جیسے کہ پوری روح جاتی ہے۔ تو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح کا ہاتھ، اور یہ میں نے کہا کہ مسیح تیرا ہاتھ اس پر آئے، اور جب مسیح کا ہاتھ آئے تو پھر اس کے بدن سے جاتا۔ عزیزو، مسیح کا ہاتھ جب آپ کے بدن پر آتا ہے تو مسیح کی قدرت سے آپ کا بدن ابلیس کے قبضے سے رہائی پاتا ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل 6 باب، لوکا کی انجیل 6 باب اور اس کی 18ویں آیت کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے اور جو ناپاک روحوں سے دکھ پاتے تھے وہ اچھے کیے گئے، اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت اس سے نکلتی اور سب کو شفا دیتی تھی۔ اب ناپاک روحوں سے جو دکھ پاتے تھے، آپ کے خاندان میں کوئی بدرو گرفتہ ہے، وہ بھی دکھ پاتا اور آپ بھی دکھ پاتے ہیں، لیکن مسیح کا ہاتھ قدرت کے ساتھ اس دکھ سے آپ کو رہائی دیتا۔ آپ ایمان کے ساتھ اسے چھو لیتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ کو تھام لیتا ہے اور شفا دیتا ہے۔ آپ اس سے کہیں کہ خدا مجھے چھو مجھے چھو۔ خدا پاک آپ کو چھوتا ہے، آپ کے ہر ایک مسئلے کا حل یقینی طور پر ہوتا ہے۔ اور آج بڑے ایمان کے ساتھ آپ جو چیزیں نظر آتی ہیں اس کی فکر نہ کریں، جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے، آپ ایمان کے ساتھ ان کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ ہی مسیح کے ہاتھ کو دیکھیں جو قدرت کے ساتھ آپ کے لیے آپ چاہتے ہیں وہی کچھ کرے گا۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں، سب آنکھیں بند۔ آج جو چاہتے ہیں کہ مسیح مجھے چھو، آج جو چاہتے ہیں کہ آج میری عزیزوں کی زندگی میں کام کرے، اس کا ہاتھ مجھ پر آئے، اس کا قادر ہاتھ قدرت کے ساتھ کام کرے، جو چاہتے ہیں کہ مسیح مجھ پر ہاتھ رکھے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اور جو چاہتے ہیں کہ مسیح میرے مسئلے کو حل کرے اس کا ہاتھ قدرت سے بھرا ہے، اور وہ آپ کے لیے آپ کی سوچوں اور خیالوں سے بھی زیادہ کام کر سکتا ہے، اور اس میں قدرت ہے کہ وہ بڑے جلال کے ساتھ آپ کی زندگی میں، آپ کے عزیزوں کی زندگی میں، آپ کے خاندان میں معجزہ کر سکتا ہے، اور آج یقیناً وہ کرے گا۔ اور میرا ایمان ہے کہ اس کی غیر معمولی قدرت سے آپ کے لیے آج ایک
बड़ा काम होने को है। और आज मसीह को ईमान के साथ छू लेंगे और वो भी आपको छू लेगा, आपके हाथ को थाम लेगा और उसका छूना आपके लिए रहाई, शिफा, आज़ादी और बहाली का बायस है। और यकीनन आज मेरा ईमान है कि उसके फसल से आज आपके लिए रहाई और खलास है। आज वो आपके बंधनों को तोड़कर आपके लिए बड़ा काम करने को है। खूब अपने हाथों को बुलंद कर लीजिए और जो आप चाहते हैं वो आप बरमलाव से करें। जैसे उसने कहा, ऐ मसीह अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूँ। और जैसा अभी हमने लूका की इंजील में पढ़ा, 19वीं आयत में सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे क्योंकि एक कुव्वत उसमें से निकलती थी। आज उसके करीब आ जाए, कदमों में आ जाए ईमान के साथ और उसकी कुव्वत को रिसीव करें। उसमें से कुव्वत निकलती है, आइए उस कुव्वत से लबरेज हो जाए। और मेरा ईमान है आज उसके फजल से आपके लिए बड़ा काम होने को है। खूब अपने हाथों को बुलंद कर ले। अभी आपके हाथ बहुत नीचे है, खूब बुलंद कर लीजिए और इसके साथ अपने लबों को खोले। कोड़ी ने कहा, अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता हूँ। आप कहे, आई यीशु अगर तू चाहे मैं शिफा पा सकता हूँ। अगर तू चाहे मेरे बंधन टूट सकते हैं। अगर तू चाहे मेरी औलाद को कामयाबी हो सकती है। अगर तू चाहे तो रिश्तों के मसाइल हल हो सकते हैं। अगर तू चाहे तो मेरी बेटी और बेटे के रिश्तों में रुकावटें जा सकती है। अगर तू चाहे तो मैं औलाद पा सकती हूँ, पा सकता हूँ। अगर तू चाहे मेरी जिंदगी में काम कर सकता है और तू चाहता है कि मैं शिफा पाऊं। आप ईमान के साथ उसके कदमों में आए और अपने लबों को खोले। अभी भी आप खामोश हैं, आप बोलेंगे। कोड़ी बोला, कोड़ी ने कहा, अगर तू चाहे मैं पाक साफ हो सकता हूँ। आप भी अपने लबों को खोले, अपने प्रॉब्लम का इजहार करे, बुलंद आवाज से कहे, आई खुदा मेरा मसला ये है, आज तू मुझे आज शिफा दे। आज मेरी जिंदगी में आपकी आंसू को वो देखता है। अभी एक बहन, उसके आंसू जारी है, मसीह आपके आंसू को देखता है, आपकी आह पुकार को सुनता है। आपके प्रॉब्लम का सलूशन यीशु के पास है और वो आपको मायूस वापस नहीं लौटाएगा। कोड़ी की सूरत में आया लेकिन कोड़ से बगैर शिफा पाकर गया। आज आपकी फरियाद को सुनने के लिए आपका यीशु यहाँ पर है। आप जो खामोश है पुकार, वो भी अपने लबों को खोले, उससे पुकारा। लिखा है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूंगा। और जो आप पुकारते हैं वो सुनता है, आप बोलते हैं वो सुनता है। अपना हाथ आपकी तरफ उस मसले की तरफ बढ़ाता है और जब आप बोलते ही नहीं तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर खुदा ने आपको औलाद दी है और बच्चे के दिल की धड़कनें नहीं है, आप कहें यीशु तू इसके दिल की धड़कनों को बहाल कर। और खुदा तो मुर्दों को जिंदा करने वाला है। वो अपना हाथ बढ़ाएगा और आपकी जिंदगी में एक बड़ा मुआवजा वो करने के लिए यहाँ मौजूद है। चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में उसकी हुजूरी है और उसका चलाव है और वो चलता फिरता नजर आता है, आपको देखता है, आपके बहरान को देखता है, आपके मसले पर उसकी नजर है। और हालेलुया, हालेलुया। अगर वीकनेस आपको है, कहें कि खुदा इस कमजोरी को दूर कर। अगर मियाँ बीवी में लड़ाई है, कहें खुदा मेरे शौहर को या मेरी बीवी को ठीक कर। दोनों को वो ठीक करने पर कादिर है। अगर कर्ज की लानत है तो आप उठ खड़ी हो और कहें कि खुदा मेरे कर्ज को दूर कर।
اور تو قرض کو دور کر سکتا ہے، اور اگر بحران کا شکار ہے، اپنی سی قوت ستاتی ہے، کہے اے یسوع آج تو میری زندگی سے ان اپنی سی قوتوں کو دور کر آج مجھے رہائی دے۔ آج آپ کے لیے رہائی ہے، آپ کے لیے خلاصی ہے، آج وہ آپ کے لیے فوری طور پر معجزہ کرنے کو ہے۔ ہاللویا، وہ آج آپ کو چھونا چاہتا ہے، وہ آج آپ کے لیے معجزہ کرنا چاہتا ہے، اور آج وہ آپ کو دکھ میں واپس نہیں بھیجنا چاہتا، وہ آپ کے دکھ کا مداوع کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے دکھ کو دور کرنا چاہتا ہے۔ ہاللویا، اور بلند آواز سے پکارے ہاللویا، سارے بندھن ٹوٹ جائیں، اور آج آپ آزادی کے ساتھ اپنے مسیح کو پکاریں، اپنے مسیح کو کہیں ہاللویا، ہاللویا۔ خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں اور میرے پیچھے بیٹھ۔ آج بہت سی بہنوں کے آنسو ہیں، خدا من آپ کے آنسو کو پہنچنا چاہتا ہے، آپ کی اولاد کے غم کو دور کرنا چاہتا ہے۔ نشے میں جو جتنے بچے ہیں وہ ان کو نشے سے واپس لانا چاہتا ہے۔ آپ کہیں خداوند میرے بیٹے پر ہاتھ رکھ، شراب نوشی کے چھوڑ دے، میرے بیٹی پر ہاتھ رکھ، وہ واپس لوٹ آئے، وہ آپ کے لیے کر سکتا ہے، وہ گناہ کے بندھنوں کو آپ کے لیے توڑ سکتا ہے، آپ کے گھرانے میں معجزہ کر سکتا ہے۔ آپ کا شوہر کماتا نہیں، آپ دعا کریں خداوند اسے صحت بھی دے اور کمائے۔ میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں، آپ دعا کریں، کہیں خداوند تو ہمیں آپ کی محبت سے لبریز کر۔ آپ پر کسی نے جادو کیا ہے، آپ خدا سے کہیں کہ خدا جادو اور اس کے اثرات کو دور کر، وہ آپ کی زندگی میں معجزہ کرنے کو ہے، آپ کے حالات کو ٹھیک کرنے کو ہے۔ مانگے، لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ آج اس سے مانگ لے اپنی شفا کو، اپنی بحالی کو، اپنی تندرستی کو، اور اگر بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا آج مانگے اس سے، وہ آپ کے لیے بندھنوں کو توڑے گا۔ آپ کے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا آج مانگے، وہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ اور اگر آپ بیمار ہیں آپ اسے پکاریں، وہ آپ کو شفا دے۔ آپ کا آپریشن ہوا ہے، آپ کے سٹیچز جو ہیں وہ درد کرتے ہیں، آج اس سے مانگے کہ خدا درد سے رہائی دے، وہ آپ کے ان سٹیچز کو اپنی قدرت سے مضبوط کرے گا۔ ہاللویا۔ اگر پوشیدہ مرض ہے اس سے مانگے، وہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ میرے پیچھے کہیے خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو، تیرا ہاتھ قدرت سے بڑا ہے، اور میری طرف اپنا ہاتھ بڑھا لے۔ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر، میرے گناہ کی دستاویز کو اپنے لہو سے دھو کر مجھے پاک کر، تاکہ میں کامل پاکیزگی کے ساتھ تیرے ساتھ لپٹ جاؤں، تیرے قدموں میں جھکا رہوں۔ مجھے چھو لے، مجھے اپنے لہو سے پاک کر کے اپنے پاک روح کی آگ سے پور کر۔ اے خداوند تیرا مقدس ہاتھ مجھ پر آئے، مجھے اپنے کبھی ہاتھ کے نیچے رکھ۔ تیرا شکر اے یسوع، تو یہاں موجود ہے، اور میرا ایمان ہے آج تیرے حضور آنے سے میری زندگی کے سارے مسائل، ساری پرابلم تو نے حل کر دی۔ تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خدا اس وقت اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو چھو لے، اور ان کے گناہ اور گناہ کی دستاویز کو مٹا دے۔ اپنے پاک لہو میں انہیں دھو اور پاک کر،
اور اے خدا تیرا بابرکت مقدس کبھی آگ ان کے بدنوں پر چاہتا اور ہر ایک ابلیس کا کام مٹ جائے. تیرا شکر تیری تعریف یسوع کے نام سے آمین. تشکر.